بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم کرتا ہوں آپ سب کو اپنے چینل ثاقب اسپیکس میں۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ فاطمہ کا گھرانہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار اور زیادہ کیا جانا تھا، کیونکہ اس بار فاطمہ کی خالہ عائشہ اپنی 2 بیٹیوں بینا اور صبا کے ساتھ لندن سے ان کے لیے گھر آ رہی تھی۔ فاطمہ کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھی۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تو ظہر سے ذرا پہلے جاگتی، پھر تھوڑی دیر کے بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہیں۔ اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو منہ بسور لیتی اور اپنی من پسند ایک آدھ چیز ضرور بنواتی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطاریوں کی سامان اکٹھے کر کے افطاری کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ سحری کے لیے الگ سالن بنتا تھا، ساتھ میں کچھ چیزیں افطاری کے لیے اور 2 قسم کے مشروب تو ضرور بنتے تھے۔ فاطمہ اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی یا فضول قسم کی گیم شوز سے لطف اندوز ہوتی۔ فاطمہ کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے یہ معاملات دیکھ کر بہت افزدہ ہوئیں۔ عائشہ خالہ کے گھرانے کے طور پر مختلف تھے۔ وہ بے وجہ اسراف کے قائل نہیں تھے۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطاری کرتی، پھر مغرب کی نماز ادا کر کے کھانا کھا لیتی اور پھر تراویح کی تیاریاں کرتی۔ فجر کے بعد عائشہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتی، تھوڑی دیر بعد آرام کرتی، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفصیل پڑھتی۔ ہلکا پھلکا کھانا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے فاطمہ کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے تب ہی ہمیں غریب کی مشکلوں کا احساس ہوگا۔ فاطمہ اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئیں کہ عائشہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بینا اور صبا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے، اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہیں۔ انہوں نے عبادت کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ فاطمہ اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کیا کرتی تھی، جب بازار میں تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کرتا رہتا تھا، لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار عائشہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھی ان سے کہا، تم لوگ عید پر یہی پہننا۔ مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خیریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر فاطمہ اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک الگ طریقے سے گزارا تھا۔ اس مبارک مہینے سے فیضیاب ہونے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے عائشہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا۔
مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔